شراب کوہن پھر پلا ساکیا، شراب کوہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا ہے۔ یا اللہ وہ جو جنید اور بایزید کو پلائی تھی مجھے بھی پلا۔ اور قربان جاؤں جی، حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا، ظاہر جمع تھے مریدین، عام بھی تھے، خاص بھی تھے، خاص الخاص بھی تھے، تو لکھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں بند فرما دی۔ جو کہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ وہ پاس میں ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا۔ حضرت کو کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ وہ کی آنکھیں بند تھی، آپ نے اس کی آواز سن کے آنکھیں کھول دی۔ اور ذرا جواب سننا، کیا کمال جواب دیا آپ نے۔ اب اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ آپ تصور کرے کتنا یاد کیا ہوگا۔ فرمایا یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، کتنا یاد کیا ہوگا۔ اور کتنا یاد کیا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، تصوف میں ایک نام ہے جی، وہ لکھا ہے کہ درمیان میں پردہ تھا، لوگ حاضر خدمت تھے، معرفت کے موضوع پہ، تصوف کے موضوع پہ حضرت گفتگو ہو رہی۔ ان تے حضرت جی مرید بھی نہیں لبدے، معرفت دے موضوع تے گفتگو کریے۔ ان تے مرید بھی آئیں دے آندے کہ تویز دیو، ایک قلعہ تے دو قلعے ہو جائے، جو 10 بج جانے تے 20 بجا ہو جانے۔ وہ مرید ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت کوئی جس سے کو معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہو جی۔ حضرت جی کال پڑ گئے، حضرت ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ آٹا لے آنے ساڈے کل دم کر دے جی، مجھ نہیں ملنی۔ وہ بندے اسی رب دا رستہ دسنا لے کے مجھا بنانا لینا ہے۔ اب یہی کام رہ گیا پیروں دے، تکلیف ہوتی ہے ماحول دیکھ کے۔ اور بھائی کو رب کے رسول کا راستہ پوچھو ان لوگوں سے، کیا عجیب تم لوگوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ دور تھا حضرت جب معرفت پہ گفتگو ہوا، جب سلوک، جب تصوف، جب زہد، جب تقوی، جب ان موضوعات پہ گفتگو ہوا۔ وہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ کسی نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا۔ اب میں حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے۔ وہ سب نے آگے سے عرض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیری زبان سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ اتنا یاد کیا حضرت کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ اور اسی رنگ کو تو حضور بلے شاہ نے بیان بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں سیونی مینو رانجا آنکھو، سیونی مینو رانجا آنکھو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ سیونی مینو رانجا آنکھو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کرتی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ اور اسی رنگ کو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ کن، اتنا اللہ اللہ کر تا اللہ شبی، تیری اپنی ذات ہی تجھے بھول جائے، اگر یاد رہ جائے تو صرف وہ ذات ہی یاد رہ جائے۔ لیکن نہیں ہے، اب تو بستی، اس لیے پتر اللہ کا ذکر دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود دے۔ یہ پتر صرف اسی لیے سارا کام خراب ہوا کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ میں پیچھے بھی کیا آئے ہوں، کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں حضرت جو اسپیشلی میں نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنی ہے حضرت۔ میں پیچھے بھی کیا ہوں بھائی، نون لیگ پی ٹی اے جھگڑے، ہم نہیں جھگڑوں میں پڑتے۔ میرے لیے آپ سے ایک ہی رشتہ اور ایک ہی تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں جو میں نے جوانوں کی زبان سے، بڑے لوگوں کی زبان سے سنی، اور جی وہ فلاں شخص آئے گا تو وہ معیشت کو ٹھیک کر لے گا، اس کے پاس فلاں ڈگری ہے، وہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے۔ وہ بھائی جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے تو کون اس کی معیشت کو ٹھیک کرے گا؟ میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ بھائی۔ میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، کوئی کیمرس کا پڑھا لے آؤ، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ۔ جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے ادھر اسد عمر اور اسحاق ڈان کیا کریں گے؟ یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا حضرت. یہ آپ نے اور میں نے خود ہی کی. یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ نے اور میں نے کوئی ٹھیک ہے. میں کہا کرتا ہوں حضرت جی معیشت کا دروازہ بند ہے, سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چابیاں لگا رہے ہیں لیکن تالا کھل نہیں رہا. کیوں نہیں کھل رہا؟ اور بھائی تیری چابی میں دندے نہیں. ایک اپنی چابی میں دندا ڈال فجر کا, یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا. ایک دندا ڈال اس میں ظہر کا, ایک دندا ڈال اس میں عصر کا, ایک دندا ڈال اس میں مغرب کا, ایک دندا ڈال اس میں عشاء کا, ایک دندا ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا, ایک دندا ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا, ایک دندا ڈال اس میں درود پاک کا. اپنی چابی میں 8 دندے ڈال اور اپنی معیشت کے بعد دروازے کو کھول لے. ہوتا ہے تو باقی اگر تو کہے کہ فلاں کھول دے گا تو فلاں کھول دے گا, کسی سے نہیں کھولنا ہے. تو نے اپنا خود ہی کھولنا ہے. تو نے اپنا قرآن کا فیصلہ. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ, اور جو اللہ کا نام لے آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ. اس حوالے سے آپ مرید ہوئے, حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی حال اچھا نہیں تھا. آپ نے بعد میں توبہ کی, اور توبہ میرے ارگی نہیں کی تھی, توبہ پکی کی ہے. اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی, کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا نا, اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا. جس سونے کے لیے سارا دن ہم جھوٹ بولتے پھرتے ہیں, اور تو پکا محمدی ہو تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہوتی جائے گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے گا, وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ او اے یار, توبہ لٹکے اب وشکار, توبہ وچ تو عمر میں آئی, توبہ دی تمہیں سمجھتی کیا ہے پکی. تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا. اتنی اللہ برکت دے دے گا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا. اور لکھا آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک کے توبہ کی, اور لکھا حضرت نے آپ کو اپنی تسبیح عطا فرمائی, اور ساتھ نہ وہ تلقین کیا اس میں ذات اللہ, اس میں ذات اللہ. پتہ ہے ہماری تسبیح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہماری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تسبیح پھیرتے ہیں, دل نہیں پھیرتے. تسبیح کام تب کرے گی جب پہلے دل پھیرے گا, پھر تسبیح پھیرے گی, پھر یہ کام. اور میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں پیچھے بھی کیا کیا, میں کہتا ہوں پتر اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے. لیکن شرط میں نے کیا ہے, پہلے ایک پھریں پھر ایک پھرے. اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر یہ جتنی مرضی کرے نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جس دن تو نے اس کو پھیر کے اس کو پھیرا پھر اس کی طاقت کے کیا کہنے. آپ یہ حضرت صوفی بزرگ کو ہیں حضرت شاہ بحیق رحمۃ اللہ علیہ تعالی, بڑی با کمال شخصیت ہوئی. آپ نے 153 شعر لکھے حضرت, اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی. آپ کو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی, شفا, طاقت رکھا وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا کرتی. آپ نے 153 شعر لکھے حضرت. وہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو میرے ورگا نا تسبیح پیا پھیرے, تو حضرت جب گزرے نا تو تسبیح بول اٹھی. اب حضرت تسبیح کی بات کو شعر میں لکھتے ہیں, کیا کہتی ہیں؟ اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی, مالا کہے کاٹ کی, ارے تو کیا پھیرے گا وہ. تسبیح کہنے لگی تو مینوں کی پھیرنا ہے. دیکھ مولوی سلیمان میں کڈی سونی آئی ہوں مدینے پاک, لیکن ہونا کی ہے آخر جی میں تیرا اندر کالا ہے تو پھر کے مینوں بھی کالا کر چڑھ. اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنے, وہ تو نے کیا کوئی نہیں, الٹا مجھے بھی کالا ہو جاتی ہے کالی پھیر کے. اللہ آتی ہے کیا کرنے ہمارا اندر ہے, لیکن حضرت جی اندر صاف کرنے کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ اندر صاف کرنے کی نیت سے اس کو پھیرتا کون ہے اس کو حضرت جی؟ اللہ بولے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف. اب فرماتے الف اللہ رکھتا دل میرا,
اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، الف لا رتا دل میرا بیلی مینو خبر نہ کائی، بھولیا کون الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ لیکن حضرت جی صفائی کی نیت پھیرتا کون ہے؟ ان تے سارے ایسے نہیں نہ پھیردے نے، ایک پلاٹ ڈی ایچ ایک پلاٹ سٹی ہاؤسنگ ایک پلاٹ ویری ٹاؤن۔ اب صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے؟ کبھی صفائی کی نیت سے پھیر تو صحیح، پھر دیکھیے کیسی صفائی کرتی ہے۔ بلے شاہ علی فنلا رتا دل میرا بیدی بینو خبر نہ کائی، بھولیا کون الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ لیکن وہ تو صفائی کی نیت سے پھیرتا ہی کوئی نہیں۔ میں تو یوٹیوب اور فیس بک دیکھ دیکھ کے حیران ہوں، وہ جی میں نے یہ وظیفہ اتنی بار پڑھا اور اتنے پیسے آ گئے۔ اور بھائی وظیفے پڑھنے جو پیسے ہوں تو سارے بہت امیر مولوی ہوں، سارے بہت امیر مولوی ہوں، اور بھائی نہیں جی آندے، یہ تو صفائی ہی کرتا ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ یہ تو دنیا کو، میں حیران ہوں فیس بک کو یوٹیوب دیکھ دیکھ کے ادھر یہ وظیفے پڑھنا پیسے آنے تو سارے بہت مولوی کر لیں، بلکہ یہ تو صابن ہے اندر جو ہوتا ہے اندر کو، بھولیا کون الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ عجیب حضرت جی یوٹیوب اور فیس بک پہ تماشا لگا ہوا ہے۔ میں نے حضرت صاحب اپنی، میں بھی ظاہر گزرا ہوں حضرت، میں نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے موٹر سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا۔ میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا میں حضرت کو وظیفہ دسو، میں نے فرمان لگا اٹھانے لئی، میں حضرت جی پیسے آن بابا، مجھے کہتے ہیں نے کیا کہ وظیفہ پڑھنا پیسے آتے نے۔ میں حضرت دو وہ وظیفہ، مجھے پتا کیا کہتے ہیں، میں نے فرمان لگے 2 نفل پڑھ کے نا تے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے، لیکن وظیفہ مسجد چ نہ پڑھی ہوگی تو باہر جا کے پڑھی۔ میں اس کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگی یار وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی جڑی سارے بہت ہی ناپسند ہے، عارف کا مقام ہے۔ فرمان لگی وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی ہے جڑی سب کو زیادہ ناپسند، کتنے باہر جا کے پڑھی، وہ گھر بہ کے نا وظیفہ پڑھی، یہ عارفوں کا مقام ہے۔ لیکن اب تو حضرت جی یہی تو سمجھ سے باہر ہے، یوٹیوب پر ہی ہے، فیس بک پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مال ہو گیا۔ وہ بھائی یہ کتوں آیا ہے والا کام؟ ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں۔ یہ تو اللہ کا نام ہے، یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا، یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا۔ وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ، آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ۔ اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی، لیکن فقیری حضرت ہے ہی کام اوکھا، اوکھی کارڈ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بیٹھ۔ اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے، اوکھا کام ہے فقیری ہے۔ لیکن آئی جی، لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا، لیکن بی بی صاحبہ سے صبر، کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 اللہ، سارا دن۔ حضرت ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6واں دن آیا نا، بی بی صاحب آ گئی، آ کے کہتی ہیں حبیب یہ آپ کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے اور اس ہاتھ سے بحث نہیں کی، لوٹا، مسلح، قرآن پاک، تسبیح لی اور جنگل چلے گئے۔ صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی۔ صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ساتھ بچانے نہ کوئی سانو مننے۔ یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں، پھر کو تانوں 4 لبنڈے نے پھسے لبنڈے پچھلے نے پھاڑ کے پایا ہے، یہ تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانوں لبھی ہے، دل کردا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں، اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں۔
تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی، دل باقی کوئی نہیں، دل کرتا ہے چل اتنے چلی، وہ چلے گئے جی، سارا دن تسبیح چلی، اللہ اللہ اللہ، رات پڑی، اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے ہم لوگ سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے آئے، انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی۔ وہ کہتی اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا، میں نے کہا اب میں نے جس کی مزدوری کی نا، میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا۔ دوسرا دن آیا، پھر چلے گئے، سارا دن پھر تسبیح چلی ہے، اللہ 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 اللہ۔ رات آئی تو پھر کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی۔ وہ پھر پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹھالا، میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا، میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے۔ اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا، عاشق کا، آپ فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی۔ میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز، ہے کوئی ایسا کریم، ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین، ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین؟ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا، اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت، دمیاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت، اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت، کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا ہے۔